السلام علیکم جیمنائی، میں اجمل رحیم آپ کا اسٹرالوجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا؟ ایکسکیوز می 14 جون سے لے کے 20 جون کے درمیان کا۔ پہلے تو معذرت کے دوسرے پروگرام میرے کسی اور ڈریس میں تھے، یہ دو ایریز اور یہ جو جیمنائی کا پروگرام فنی وجوہات کی وجہ سے، کیونکہ میرے مین کیمرہ مین شاہ صاحب کے ہاں بیٹی ہوئی تھی تو وہ چھٹی پہ چلے گئے، اور پیچھے ظہیر صاحب نے ریکارڈ کرایا اور اس نے ریکارڈنگ کا بٹن ہی نہیں دبایا تھا۔ اینی ہو میں نے اتنا زور مار کے پروگرام تیار کیا تھا، بٹ انفارچونیٹلی جب میں نے اس کی کاپی کی تو وہ تھا ہی نہیں، اور خود وہ ظہیر چھٹی چلا گیا۔ اینی ہو اللہ تعالیٰ اس کا بھلا کرے۔ جیمنائی یہ ہفتے کا، جیسے میں نے پچھلے ہفتے میں لوگوں نے آپ کو بہت ڈرایا تھا، اور یہ پریگننٹ خواتین کو یہ ہو جائے گا، فلاں کو یہ ہو جائے گا، آپ اس نمبر پہ رابطہ کریں، میں یہ کر دوں گا۔ تو میں نے بھی پھر ایک ویڈیو کی۔ آئی ہوپ کہ اچھا آپ کا ٹائم گزرا ہوگا، کسی قسم کی نیگیٹیوٹی نہیں ہوگی۔ مجھے بڑے لوگوں نے رابطہ کیا، خاص طور پہ پریگننٹ خواتین اور دوسرے لوگوں نے، کہ جی کیا ہونے جا رہا۔ تو میں نے ان کو کہا کہ جسٹ ریلیکس، اور جو روٹین کا کام ہے کرتے جائیں، کچھ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ کوئی یہ سب منجن بیچ رہے ہیں، اور منجن بیچ کے 99% کوائٹس بیٹھے ہیں، جن کے پاس کوئی بیک گراؤنڈ نہیں، کوئی ان کے پاس علم نہیں ہے پڑھنے۔ اور آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ وہ کبھی میں نے تو آپ کو پورا بتاتا ہوں کہ فلاں گھر فلاں یہ وہ کبھی یہ بات کرتے نہیں، جنرلائز بات کریں گے، کوئی نہ کوئی تو فٹ ہو ہی جائے گی نا۔ اینی ہو ان منجن والوں سے، ان 2 نمبر اسٹرالوجر سے خدا کے لیے ان سے بچیں آپ۔ یہ لوگوں کی قسمت سے کہ آج مجھے آسٹریلیا سے ایک کال آئی کہ انہوں نے مجھے کہا کہ جی ایک نے بتایا پاکستانی اسٹرالوجر نے کہ تمہاری تو شادی نہیں ہونی۔ وہ بیچاری رو رہی تھی۔ وہ لعنت اس بندے پہ کہ ایک بندے کو تم نے یہ فکرہ کہہ دیا کہ تمہاری شادی نہیں ہوگی، اور بیچاری رو رہی ہے، اور پھر کہتا ہے کہ مجھے 1-2 لاکھ روپے بھیج دو، میں شادی کی بندش کھول دیتا ہوں۔ چلیں اینی ہو جیمنائی یہ ہفتہ آپ کا اچھا ہی گزرا ہوگا، تھوڑا سا اوور برڈن رہے ہوں گے، لیکن اس ہفتے کا آغاز آپ کے اندر یہ تیسرے گھر سے ہو رہا ہے، 14 اور 15 پیر منگل کو۔ اور پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا آپ کا جو تیسرا گھر ہے جیمنائی وہ ہے لیو کا لارڈ آپ کے اسینڈنٹ میں ہی بیٹھا ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں کا دوسرا اسینڈنٹ مون مارس کٹھا بیٹھا ہے تیسرا گھر میں، تو آپ کے اندر ایک خاص قسم کی انرجی ہوگی، خاص قسم کی طاقت، انرجی۔ پپائی سیلر پروگرام ہم بچپن میں دیکھا کرتے تھے، آج کل کے بچوں کو نہیں پتہ ہوگا، جس میں پپائی جو ہے نا نیوی کا بندہ دکھاتے ہیں، پہلو وہ بروڈو سے بہت مار کھاتا ہے، جب اس کو پالک ملتی ہے تو پالک کھانے کے بعد پھر اس کو وہ یہ کرتا ہے تو پھول کے اتنے آتا ہے، پھر بڑا مارتا ہے۔ وہ اس قسم کی پالک والا اثر آپ کے اندر ہوں گے، اور بروڈو کی خوب پٹائی کرنے کے لیے تیار ہوں گے۔ لیکن یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ غصے پہ کنٹرول کرنا، کیونکہ طاقت آپ کے اندر بہت ہونی، انرجی بہت ہونی، دماغ کا کنٹرول کم ہونا ہے آپ پہ، اور تیس نیس کر دیں گے اگلے بندے کو۔ تو غصہ نہیں نکالنا، ٹھنڈا رہنا، اپنا بلڈ پریشر ہائی نہیں کرنا، بدلہ نہیں لینا، ریونج نہیں لینا۔ پہلے ہی آپ کے اسینڈنٹ میں راہو بیٹھا ہے، جب سن راہو اکٹھا ہوتا ہے تو بندہ بدلہ بڑا لیتا ہے، انتقام بہت لیتا ہے، بندے کا لحاظ نہیں کرتا، پھر وہ چھوٹی چھوٹی باتیں سن کے نا بس وہ پاسٹ میں جا کے رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو اس لیے نا پازیٹیو رہیں، پازیٹیو۔ جیمنائی آپ نے پچھلے 4-5 سال بہت برے گزارے، اب اٹس یور ٹائم از کمنگ۔ جیسے ہی 2022 کے شروع میں راہو نے نکلنا ہے، آپ کا تو ایسے ہونا جیسے 20 من کی بوری آپ کی اوپر سے اتار دی کسی نے، اور 2 تیر ادھر لگے تھے وہ بھی نکل گئے۔ اینی ہو 14-15 کو تیسرے کا لاٹ جب پہلے گھر میں بیٹھتا ہے نا تو بندہ نا بچپن کو بہت یاد کرتا ہے، بچپن کی باتیں یاد آئیں گی آپ کو بیٹھ کے۔ اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بچپن کی باتیں سنائیں گے بہت، اگر آپ خود ہیں تو آپ اپنے بچپن کو یاد کریں گے، یادداشت بہت تیز ہوگی، ذہین ذہانت آپ کی ٹپکے گی آپ کے اوپر سے، اور بڑی منفرد شخصیت ہوگی اس دن۔ آپ بولتے جائیں گے، اوور ٹاکٹیو ہوں گے، ٹیں ٹیں کرتے بولتے جائیں گے، بچوں کو کہانیاں سنائیں گے، بڑوں کو سنائیں گے۔ ہر چاہنے والا اور جاننے والا فرد آپ سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہے گا۔
آپ کی باتیں ہی ایسی ہوں گی جس سے لوگ سنتے بڑا ہمہ تنگوش ہو کے سنیں گے اور بڑا امپریس بھی ہوں گے۔ اچھا، پھر دوسرا، اگر آپ پروفیشنل ہیں تو آپ علم کے سارے بولیں گے، علم کی اگر کوئی لیکچر دے رہے ہیں، کوئی ڈسکشن ہو رہی ہے، اس پہ بھی آپ ٹیکنیکلی اپنے علم کے زور پہ لوگوں کو امپریس کر جائیں گے۔ آپ کو گانے، شعر، اعصابی کلیہ اور ہر چیزوں کی وہ جو جس سے تعلق یادداشت سے ہے، اس دن بہت بہتر ہوگی، بہت بہتر ہوگی۔ اچھا، ان پڑھ لوگوں میں چھوٹے بہن بھائیوں سے علم سیکھنے کی بھی علامت ہے، یعنی کہ اگر آپ ان پڑھ ہیں تو آپ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں سے بیٹھ کے کچھ چیزیں سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ آج کل کی جو اولڈ جنریشن ہے، ان کو کمپیوٹر کا نہیں پتہ، موبائل کا نہیں پتہ، تو وہ اس چیزوں کو سیکھنے کے لیے اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو، یار مینوں بھی فیس بک کا اکاؤنٹ بنا دے، یار مینوں بھی یوٹیوب دکھانا سکھا دو، تو اس قسم کی چیزیں سیکھنے کو ملیں گی۔ تو یہ دن آپ کا بہت، اور تیسرا گھر آپ کو پتہ ہے، میں تو آپ کو اب رٹا لگا دینا ہے آپ نے، تیسرا گھر کیا ہے، ایجوکیشن کیا ہے۔ اگر آپ مڈل ایجوکیشن ہے تو ایجوکیشن میں بڑی، آپ کے ایگزام ہے تو بڑی خشوع سے تیاری کر رہے ہوں گے، زور مار رہے ہوں گے، دن رات ایک کر دیں گے، صبح بھی اٹھ کے پڑھائی، دوپہر کو بھی پڑھائی، شام کو بھی پڑھائی، ورسٹائل ہوں گے، بہت زیادہ اسٹیمنا آپ کا بہت زیادہ ہوگا، بہت کرچس ہوں گے، اور چھوٹی چھوٹی ٹریولنگ بھی کریں گے، شارٹ ٹریولنگ جسے کہتے ہیں نا، ڈومیسٹک۔ اچھا، یہاں پہ آپ کے نیبرز سے بھی کوئی مدد لینی پڑی تو وہ بھی آپ اپنی ان سے مدد لے لیں گے۔ صحافی حضرات، کمیونیکیشن میڈیا کے لوگ، پوسٹ آفس کے لوگ، سوشل سروس کے لوگ بہت ایکٹیو ہو کے کام کریں گے، بہت ایکٹیو ہو کے۔ ٹرانسپورٹیشن والے، مارکیٹنگ والے، وربل ایکسپریشن، پرنٹنگ پریس والے، یہ بھی بہت ایکٹیو، ان کو بھی یہ کہہ لیں کہ یہ بہت ان ہوں گے، بہت ان کو کافی ٹھیکے مل جائیں گے، ان کی پیمنٹ آئے گی، ان کو ایڈوانٹیجز ملے گا، میموری آپ کی بہت تیز ہوگی، کوئی گھر تبدیل کرنے کا بھی سوچیں گے۔ خاص طور پہ وہ لوگ جو اپنے گاؤں میں رہتے ہیں، وہاں پیدا تو کہتے چلیں جی آپ پڑھائی کے لیے نہ کسی دوسری جگہ پہ، جو جائے پیدائش سے اٹھ کے دوسری جگہ پہ جا کے اپنی نوکری کو یا پڑھائی کو ترجیح دینے کا بھی سوچیں گے، یا اس پہ عمل کرتے نظر آ رہے ہیں۔ اور یہ تو آپ کے 2 دن ہو گئے، خوب انرجی، بس غصے پہ کنٹرول کرنا، جیمنا ہی مار کٹائی چنا پہ جانا۔ آگے چلتے 16-17 کو مون آپ کے چوتھے گھر میں ہے، اس کو سکیئر بھی ہے، ٹھیک ہے۔ فیزز آئیں گے تھوڑے سے اپس اینڈ ڈاؤن، ایک دم ٹپ میں جائیں گے، ایک دم اوپر جائیں گے۔ اب یہ چوتھے کا لارڈ اٹھا اور پہلے میں چلا گیا، یہ بڑی، یعنی کہ والدہ جو ہے نا، آپ بڑے سوئنگز میں جائیں گے، لیکن یہاں پہ آپ کی والدہ آپ کو ریسکیو کرتی نظر آ رہی ہے، وہاں پہ آپ کے ساتھ، آپ کی والدہ آپ کے ساتھ بہت پیار کرے گی، لیکن ریسیپروکل آپ ان کے ساتھ کوآپریٹ نہیں کریں گے، بلکہ ان کے ساتھ تھوڑا سا ریزسٹ کرنے کی کوشش کریں گے، وہ سارے شدت سے محسوس کریں گے، وہ آپ پہ آپ کی بہتری کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے۔ اب چوتھا گھر ہے، چوتھا گھر آپ کو پتہ ہے جنرل ہیپینس کا، تو سوئنگز آئیں گے آپ کو۔ اچھا، جب بندہ ڈپریس ہوتا ہے نا تو پھر کوشش کریں کہ بہ کے رونا روندی بجائے نا، آپ بجائے آنسو بہائیں، ڈپریس ہوں، پاسٹ میں جائیں اور اپنے سیل ویک کریں، تو بہتر ہے کہ آپ جس چیز کے شعبے میں ہیں اس میں آپ اپنا کریٹیو ورک کرنا شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں۔ اگر رائٹر ہیں تو لکھیں، اگر ڈاکٹر ہیں تو اپنے کوئی نہ کوئی نئی چیز سیکھنے کی کوشش کریں، اگر ریڈالوجسٹ ہیں تو اس میں مصروف ہو جائیں، اگر انجینئر ہیں تو کوئی ڈرائنگ بنانے میں مصروف، مصور ہیں تو ڈرائنگ بنا لیں، تو دیکھیں اس میں آپ کو بہت رزلٹ ملے۔ شاعر ہیں تو شعر و شاعری کریں۔ تو چوتھا گھر وہ جو آپ کا زمین سے نکلتی ہوئی چیزوں کا بھی، ایگریکلچر گرینز کا بھی، نئی فصل جو وہ ہوں گے، کسان حضرات وہ نئی فصل بیجنے کے چکر میں ہوں گے، بارش کی وجہ سے تھوڑا سا پریشانی ہوگی، گرمی بہت زیادہ ہوگی اس دن، اور آپ کہیں گے کہ یا اللہ تعالیٰ بارش دے دے تاکہ میں پانی اپنی فصل کو دیکھ سکوں یا کر سکوں، تو اس قسم کے فیزز ہوں گے۔ کیٹل، جو لوگ کیٹل کا کاروبار کرتے ہیں وہ خاص طور پہ اپنے ان جانوروں کا صحت کا خیال کیجیے گا، ان کو پانی، چارہ یہ وہ ٹائم پہ دیجیے، نہیں تو وہ بیمار ہو سکتے ہیں۔ اپنی ریزیڈنس کی ریپیئر ابھی نہ شروع کیجیے گا، وہاں پہ آپ کا خرچہ بہت بڑھ جائے گا، اور کوئی نہ کوئی فالز ایلیگیشن یا کوئی چیز چوری بھی ہو سکتی ہے، تو اس لیے تھوڑا سا ٹھنڈے ہو کے چلنا ہوگا۔ تو یہ آپ کا چوتھا گھر ہو گیا۔ اب آگے چلیں
18-19 کو جتنا میں نے آپ کو 16-17 کا تھوڑا سا ٹینس کیا اتنا ہی اچھا 18-19 کو 5واں گھر ہے اور لبرا میں، اور اس کا میڈیٹر دوسرے گھر میں بیٹھا ہے. جب 5ویں کا لاٹ دوسرے گھر میں جا کے اور پازیٹیو بیٹھا ہو تو کیا ہوتا ہے؟ سسرال پہ پیسہ خرچ کریں گے، سسرال پہ جائیں گے، کوئی چیز لے کے جائیں گے، وہاں پہ کوئی ان کو اپنے سالے سالیوں کو پیسے دیں گے، یا آپ اگر خاتون ہیں تو وہ اپنی نند کے ساتھ ان کے پیسے پوسے خرچ کرے گی، تو وہاں پہ آپ کو بہت زیادہ رسپانس ملے گا. ایسے بندے سے کام کا سامنا ہوگا. آپ اپنے ورک پلیس پہ ایسا بندہ ہوگا جو آپ کے سسرال سے ریلیٹڈ ہوگا، تو وہ اس کے ساتھ آپ کی انٹریکشن ہو جائے گی اور آپ ان کے وہ آپ کے ساتھ بڑا چلے گا. اپنی مرضی کے فیصلے کریں گے، دیکھ بھال کر کام کریں گے، کسی سے معاشی فائدے حاصل ہونے کا بہت فائدہ ہوگا. یار دوست آپ کے بزنس میں بیسٹ رول پلے کرے گا، جس سے آپ کو آمدنی ان دوستوں کی وجہ سے آئے گی. پبلک افیئرس کے والے لوگ جو ہے نا وہ کافی پیسے کما لیں گے. کنسلٹنٹ اور مارکیٹنگ والے لوگ بہت ان ہوں گے. تو وینس آپ کو پتہ ہے خوبصورتی کا بھی لاڈ ہے، تو دوستوں کے ساتھ آپ بڑا بان صبر کے یہ رہیں گے. 18-19 5واں گھر ہے، تو 5واں گھر آپ کو پتہ ہے ہائر ایجوکیشن، گڈ رزلٹ، بہت اچھے رزلٹ، آپ کی انٹیلیجنس وزڈم بہت اچھی ہوگی. آپ کا اگر ڈیفینس کر رہے ہیں تو ڈیفینس بہت اچھا ہوگا، تھیسس کلیئر ہو جائے گا، ریسرچ کلیئر ہو جائے گی، یا ریسرچ کا ٹاپک آپ کی مرضی کا مل جائے گا. بچوں کے ساتھ یہاں پہ سیر کرتے نظر آ رہے ہیں، باہر جاتے نظر آ رہے ہیں، اور وہاں پہ خوب گلا گلا کرتے ہیں، خوب سپورٹس اور مہنگے کھانے، مہنگے ہوٹلوں میں ٹھہریں گے. یہ آج یاد رکھیے گا، بڑا خرچہ یاد کریں گے کہ بہت اچھے ہوٹل میں جا کے بچوں کے ساتھ وہاں پہ کسی دریا کے کنارے، یا دریائے کنہار، یا دریائے سوات، کلام، نران، کگان، یہ جو نتھیا گلی، یا ایسی جگہ پہ جا کے خوب موج مستی بچوں کے ساتھ یا دوستوں کے ساتھ کریں. یہاں پہ آپ فلرٹنیس پہ بھی پیسے خرچ کرتے نظر آ رہے ہیں، اور آپ کا جو فلرٹنیس کا پارٹنر ہوگا وہ آپ کو خوب نچوڑے گا، آپ کو بہت بڑی فٹیگ ڈالے گا، لہٰذا کیئرفل رہنا. لاٹری سٹہ جوئے میں آپ کو بہت فائدہ ہوگا، اور گیمز میں بھی بہت فائدہ ہوگا. گیمز پہ بھی شرط لگائیں گے، جیت جائیں گے. اور میوزک میں بڑا، اگر راستے میں اگر سیر سپاٹے پہ جاتے ہیں تو راستے میں بچوں کے ساتھ گاڑی سے اتر کے یا فل میوزک لگا کے اور خوب جھومتے ہوئے، خود بھی گاتے ہوئے ساتھ آپ سیر سپاٹے پہ نکل جائیں گے. اور 2 دن اتوار کو آپ کی واپسی ہوگی. یہاں پہ تھوڑی سی انٹرپشن ہوئی تھی، تو اس لیے تھوڑا سا پریشان نہیں ہونا آپ نے اگر کوئی ہو جائے. تو جب اگلا اتوار کا دن آئے گا 20 تاریخ کو، تو آتے ہی آپ پہ نا کام کا بوجھ لاد دیا جائے گا. آپ کا باس نے آپ کو، اگر آپ سروس کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ پڑی ہوگی، یا گھر میں کوئی کام آپ کے ذمہ پڑ جائے گا، یا کوئی ایسا کام ہوگا جس سے آپ کافی مصروفیت ہو جائیں گے، اور جتنا سیر کا خمار تھا وہ سارا اترنے کے چانسز ہیں. یہاں پہ دیکھتے ہیں چھٹے کا لاٹ تیسرے گھر میں، تو جب چھٹے کا لاٹ تیسرے گھر میں آتا ہے تو کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. اچھا، یہاں پہ آتے ہی آپ کو کوئی نہ کوئی اسائنمنٹ مل جائے گی، اور کوئی ڈرافٹ، کوئی آپ کا باس کہے گا یہ صبح اسائنمنٹ بنا کے، تو یہاں پہ لکھنے لکھانے کا کام شروع کر دیں گے. پروفیشنل ایجوکیشن والے بھی اپنا کوئی نہ کوئی ہمت کا مظاہرہ کرتے ہوئے آ کے بیٹھ کے رات تک اپنا کام مکمل کریں گے، محنت کرتے نظر آ رہے ہیں. اور چھوٹے پارٹ ٹائم میں ساتھ ساتھ میوزک بھی لگا ہوگا، ٹھیک ہے. اور چھٹے گھر میں آپ کو اس دن کہتے نا واپس جب سیر سپاٹے سے واپس آئیں گے، اتوار کا دن آپ کا اوور بیزی ہوگا، بہت مصروفیت ہوگی. تو اس سے پریشان ہونا وہ پازیٹیو چیز ہوگی. آپ کا جو اگر آپ وہ اسائنمنٹ کر لیتے ہیں اور منڈے کو جب جائیں گے نا تو باس آپ کے ساتھ کافی ڈسکشن کرے گا، لہٰذا مینٹلی پریپیئر رہنا. اس دن اپنا جو بھی ٹاپک، جو بھی اسائنمنٹ ہے اس کو اچھی طرح، جو بھی پریزنٹیشن ہے اس کو اچھی طرح تیار کر کے پھر جانا ہے. اور آپ نے کافی کہتے ہیں چھٹا گھر سروسز کا، اینیمیز کا، یہاں پہ اگر آپ نے وہاں پہ نہ پورا کیا تو آپ کے جو حاسدین ہیں وہ آپ کی ٹانگ کھینچنے کے لیے سر فرست کھڑے ہوں گے اور خوب آپ کی پھر لیں گے. صبر سے کام لینا ہوگا آپ کو. وہاں پہ کسی قسم کا لسٹ، اینگر اور گریڈ کا مظاہرہ نہیں کرنا، اور اپنے ورکرز پہ شاؤٹ شوٹ نہیں کرنا گھر پہ، نہ کسی پہ نا، تو کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ میں نہیں جانا. الٹیمیٹلی رزلٹس آپ کے حق میں ہوں گے، یہ میں آپ کو بتا دوں. لیکن
اپنے اوپر اگر ڈپریشن طاری کرنے کی کوشش کی تو پھر ہاتھ پیر پھول جاتے ہیں. تو ہاتھ پیر پھولنے کی ضرورت نہیں ہے. آرام سے کول اینڈ کام، پاس آم پڑے ہوں، اس کے بعد کچی لسی ہو، اور پھر موجیں کریں. اور یہ بیسٹ ٹائم ہے. آپ کو پتہ ہے جون کا مہینہ ویسے بھی بندے کو جو سروس میٹر کے لوگ ہوتے ہیں ان کو کافی بوجھ ہوتا ہے. تو آئی ہوپ میں نے آپ کو ڈرایا بھی نہیں، اچھی اچھی باتیں بھی کی. فیڈ بیک آپ کا انتظار رہے گا. مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.